بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب امام موسیٰ صدر، مثالی لوگ۔ اب اہل سنت کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت سیاہ فام افریقہ، لبنان اور دوسرے ملک میں الازہر کے بے شمار مبلغ نظر آتے ہیں۔ جس شہر میں میری رہائش ہے وہاں پر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام شیخ محی الدین حسن ہے۔ وہ الازہر کا فارغ التحصیل ہے اور وہاں پر اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہے۔ سور کے اہل سنت کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کا انتظام بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ نماز جماعت بھی پڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی بھی شروع کر چکے ہیں۔ اس وقت جنوبی لبنان کے مختلف گاؤں میں 180 سے زیادہ اسکول کھولے جا چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اسکول شیعہ نشین دیہاتوں میں بھی تعلیم و تربیت کے اثرات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ میں اس وقت کچھ علاقوں میں ایسے دیہاتوں سے آگاہ ہوں کہ انہیں مدارس کے نتیجے میں ہمارے جوان تقریباً سنی بن چکے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ حق کے مطلق خود بخود اور کسی کوشش کے بغیر ہی آگے بڑھتا ہے؟ یہ بات غلط ہے جناب عالی۔ میں روز بدر پیغمبر اکرم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، غور کریں۔ اس روایت سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا میں فرماتے ہیں: اللہم ان تہلک ھذا العصابہ فلن تعبد بعد، یعنی اے خدا اگر یہ لوگ مارے گئے پھر تیری عبادت نہیں ہو سکتی۔ حیرت کی بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ اگر دین خدا کے لیے محمدی لوگ فداکار اور حضور کے اصحاب تکلیف نہیں اٹھاتے تو خدا کی عبادت نہیں ہوتی۔ کیا خدا کی عبادت سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے؟ اب ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ جناب ہمارا دین حق ہے، ہمارا مذہب حق ہے اور خود بخود اپنی راہ بنا لے گا، یہ بات میری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہم کوشش نہ کریں، یہی دین حق اور یہی مذہب حق جس انداز میں اس کو ترقی کرنی چاہیے ترقی نہیں کر سکتا ہے یا پھر سستی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ لیکن ہماری حالت جناب عالی، وہ عیسائیوں کی داستان تھی اور یہ ہمارے دینی بھائیوں اہل سنت کی کہانی تھی، اور اب ہم شیعان علی مرتضیٰ کا قصہ۔ ہم ایسے لوگ ہیں جو دین خدا کے پاک ترین مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہماری حالت کا کیا کہنا؟ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ کیسا ہے؟ میں کیوں کر یہاں پر بیٹھا ہوں؟ اس لیے آزادی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتا ہوں، ورنہ اگر کوئی اور جگہ ہوتی اور اس دائرے سے باہر یہ پروگرام ہوتا، یہ باتیں میری نظر میں غار تغر ہوتی، یعنی آپ کو مایوسی ہوتی۔ جناب عالی، آپ مجھے ایک آدمی کا پتہ بتا دیں جو ایران میں روحانیوں کی تعداد سے باخبر ہو۔ آپ اپنے لوگوں کو نہیں پہچانتے، پھر آپ کیسے کام کریں گے؟ دنیا میں شیعوں کی آبادی کتنی ہے ذرا بتائیں۔ دنیا میں شیعہ علماء کی تعداد کتنی ہے ذرا بتائیں۔ ایران میں علماء کی تعداد کتنی ہے ذرا بتائیں۔ ان کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے؟ ایران میں کتنی مسجدیں ہیں؟ مختلف علاقوں میں کام کرنے والے علماء کی کیا صلاحیتیں ہیں؟ ان کے آپس میں رابطے کی نوعیت کیا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی مریض یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے اس کی کیوں مدد ہو سکتی ہے؟ مگر یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ جناب عالی، ہم کہاں پر زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کون سی دنیا میں؟ اس کا نتیجہ آپ جانتے بھی ہیں یا نہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف عیسائی ہم سے بازی لے جائیں گے، یہودی ہم سے جیت جائیں گے، بلکہ اہل سنت بھی ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کہ جناب عالی یہ کیسے ممکن ہے کہ علی مرتضیٰ کا شیعہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے؟ جی جناب عالی، میں نے دیکھا ہے کہ شیعہ عیسائی ہو گیا، میں نے دیکھا کہ شیعہ سنی بن گیا، دیکھا کہ شیعہ وہابی ہو گیا۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو یا شاید نہ دیکھا ہو۔ یہاں پر بہت ہی سکون قلب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی حقانیت پر راضی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہے۔ کیسے مسئلہ حل ہے؟ جناب عالی، کیا تبلیغ اور صحیح و محنت کے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہے؟ کم از کم ہم اپنی ہی مسجد کو سنبھالیں، اپنی تبلیغ کو منظم کریں، ہم آہنگی پیدا کریں۔ جناب عالی، میں اس ممبر کے پاس بیٹھتا ہوں کہ ایک بات سنتا ہوں، دوسرا ممبر کچھ اور ہی کہتا ہے اور تیسرا ایک نئی بولی بولتا ہے۔ میں اس زدم زدہ تبلیغ کے ماحول میں کس طرح اپنے ایمان کی تصدیق کروں اور اسے جلا بخشوں؟ یہ کسی بھی حال میں ممکن نہیں ہے۔ ہم حقیقت میں محو خواب ہیں۔ یہ کام جو اس وقت ہم کرنا چاہتے ہیں 50 سال پہلے یا 150 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا۔
ہمارے بچوں کو ہماری پنڈال سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں اصفہان اور شیراز میں دیکھ چکا ہوں کہ بھائیوں کی تبلیغ میں بہت زیادہ وسعت اور نظم آ چکا ہے۔ 9 نفری جماعتوں کے ساتھ تفریح، دورے اور دوسری سرگرمیاں۔ جناب عالی، ان لوگوں سے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا کے فرزند ہیں جس میں والسماء رفعہا ووضع المیزان کی بنیاد ہر چیز منظم ہے، اگر ہم منظم نہیں ہوتے تو نابودی ہمارا مقدر ہے، اور اس دنیا کے فرزند بھی نہیں ہیں۔ ایک ایسے زمانے میں جہاں ہر چیز نے ادارے کی شکل اختیار کر لی ہے، خود کو منظم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ نجف کی ذمہ داری بنتی ہے اے کو یہ کام کرنا چاہیے یا بے کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم سب کو ایسے مقصد کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہم منظم کام کریں، علاقوں کو تقسیم کریں، اپنے گاؤں، شہروں، علاقوں جو علماء وہاں پر ہیں، پسماندگی اور ترقی کی صورتحال کے بارے میں اعداد و شمار اور صحیح اطلاعات حاصل کریں۔ البتہ ابھی ہم اس کی امید نہیں ہے کہ ادارے بن جائیں، مدرسوں کی بنیاد ڈالی جائے، ہسپتالوں کی تاسیس ہو، کلینک بنائے جائیں اور پروفیشنل اداروں کی تعمیر ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ امید ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ دعوت میں ہم آہنگی ہو۔ اب اگر ایسی تنظیم بن جاتی ہے، اگر یہ تال میل پیدا ہو جاتا ہے، اگر ایسا کوئی صحیح طریقہ کار اختیار کیا گیا تو اس وقت ہم صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی بات کے آخر میں جیسے کہ نظامی کا کہنا ہے، حلوائی پسین و ملاح اول۔ آپ کی خوش ذوقی کے لیے عرض کروں کہ اگر ہم منظم صورت میں کام کریں، بہت جلد اور بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا دین دین حیات ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے پاکیزہ دین سے متعلق ہے جس کا کہنا ہے، اگر آپ کسان ہیں تو عابد ہیں اور ساجد ہیں، اگر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، خدا کی عبادت ہے، اگر بازار میں ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں، خدا کی عبادت ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو ہمیشہ اور ہر جگہ اور ہر حال میں انسان کو خدا کی یاد میں دیکھنا چاہتا ہے اور کسی بھی چیز کو خدا کی یاد اور ذکر کے خلاف نہیں جانتا۔ اس دین کے مقابلے میں عیسائیوں کا دین ہے کہ جس میں عبادت، کلیسا اور کچھ خاص شرائط کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک نیا پادری ہے، اس کا نام فیلا رود شارمان ہے اور بڑے علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس پادری نے آ کر یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ عید کرسمس کی رات اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے موقع پر مخصوص قسم کے خمیر کو ایک مخصوص پانی کے ساتھ مخلوط کر کے پیا جائے۔ عبادت فقط اس کا نام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ پتھر اٹھاتے ہیں اور کسی سڑک کو صاف کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ جب اس نے یہ باتیں کی، اس کی کتابوں پر پابندی لگ گئی اور کافی عرصے تک کوئی پڑھنے والا نہ تھا۔ اب آہستہ آہستہ کفر کی لیبل فیلا رود پادری کے چہرے سے ہٹائی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہمارے پیغمبر نے 1300 سال پہلے ابوذر سے فرمایا تھا کہ سونے اور کھانے میں بھی قربت خدا کی نیت کرو۔ ہمارا دین حقیقت میں زندگی کے لیے ہے۔ ہمارا دین فیکٹری میں، اسکول میں، ہسپتال میں، کھیت میں، بازار میں، بلکہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دین ہی ہے جو زندگی کی خصوصیت سے مالا مال ہے، یہاں تک کہ ہماری عبادت بھی اس خصوصیت سے خالی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس دین کی حقانیت اور ان عزیز بھائیوں کے پاک و پاکیزہ قلوب کے صدقے میں جو اپنی پاک اور مطہر روح کے ساتھ دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ہم اس حقیقت کو ایک منظم اور موزوں شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ مختصر وقت میں اس 400-500 سال پسماندگی کی تلافی کر سکیں۔ آمین۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، قسم خدا کی میں تمہیں کسی چیز کی پیروی کا حکم نہیں دیتا مگر یہ کہ میں تم سے پہلے اس پر عمل کرتا ہوں، اور تمہیں کسی نافرمانی سے نہیں روکتا ہوں مگر یہ کہ میں تم سے پہلے اس چیز سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال۔